اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو، آج کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں جنات اور انسان۔ کیا جتنا ہمارے معاشرے میں جنات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، یا جادو اتنا ہی انسان کو تنگ کرتا ہے، کیا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے یا کہ نہیں؟ اس موضوع پہ آج ایک بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اگر تمہارا یقین اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پہ مکمل ہے، ثابت تقویٰ ہو، تم مومن ہو، تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ میدان جنگ کے لیے بھی ہے۔ ہر اس میدان کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں حق اور باطل کی جنگ ہو۔ کیونکہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتے، وہ بھی مومنوں کو تنگ کرتے ہیں، مومن بچیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان سے مقابلہ حق اور باطل کا ہی چلتا ہے۔ ہر میدان میں، میدان دنیا کا کوئی بھی ہو، اگر آپ کا یقین اللہ تبارک تعالیٰ پہ پختہ ہے تو پھر مومن ہی غالب رہے گا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب بھری پڑی ہے عملیات سے، اور عملیات آپ کو کتابوں سے بھی مل جائیں گے، یوٹیوب سے بھی مل جائیں گے۔ یوٹیوب کو تو دیکھ کر ہی ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں شاید دوسرا کوئی کام ہے ہی نہیں سوائے تویز دھاگے کے کام کے۔ اچھا، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، کیا ان لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ان کے پاس اگر کوئی بندہ جاتا تھا کہ سرکار رزق کی بڑی تنگی ہے، بچے بیمار ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، میری لیے دعا فرما دیں، تو بزرگ وہ سب سے پہلے کیا کرتا تھا؟ اس بندے سے توبہ کراتا تھا، اس کو 2-3 نصیحتیں کرتا تھا۔ پہلی نصیحت تو یہ کرتا تھا کہ اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو واپس دو، اگر اس وقت تمہارے اندر دینے کی پہنچ نہیں ہے تو اس سے جا کے معافی مانگو، اس سے وعدہ کرو کہ میں تمہارا حق تجھے دوں گا۔ پھر دوسرا وعدہ بزرگ لیتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولو گے۔ تیسرا وعدہ یہ لیتے تھے کبھی حرام نہیں کھاؤ گے۔ چوتھا وعدہ یہ لیتے تھے کبھی نماز ترک نہیں کرو گے۔ پھر کسی پرچی کے اوپر ایک آیت لکھ کے دے دیتے تھے کہ یہ پڑھتے رہو، تمہارا کام ہو جاتا ہے۔ کام تو اسی وقت بندے کا ہوگا جس وقت اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس سے توبہ کر لی، کام تو اسی وقت اس بندے کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جادو جنات بہت بڑی چیز، چھوٹی چیز ہے، یہ تو آپ کو دوزخ سے نکالتی ہے۔ توبہ، جادو جنات بہت چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے، یہ تو آپ کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالنے والی توبہ چیز ہے۔ جب آدمی توبہ پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جب اس پہ اللہ مہربان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کبھی دھاگوں کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت، تھوڑی سی تلاوت کرتا ہے، اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ اب بزرگ توبہ کیوں کرواتے تھے؟ وہ انسان کو سمجھتے تھے کہ انسان ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی ہوگی، کسی کا حق مارا گیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہوگی اس سے، اسی لیے جادو جنات اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ آج بھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، کوئی 10 سال سے جادو جنات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی 5 سال سے، کسی کی تو 20 سال ہو گئے۔ کیوں نہیں نکلتے؟ ڈبل پکڑ میں ہوتے ہیں انسان۔
کیونکہ انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کو وہ یاد رہتی ہے. انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے یہ بڑی جلدی بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی کا حق بھی مارا تھا، میں نے کسی کا دل بھی دکھایا تھا، میں نے لوگوں کے سامنے کسی کو رسوا بھی کیا تھا. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نام ایک ستار ہے، جو اپنے بندوں کے حقوں پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ تو ستاری والا معاملہ انسانوں میں تو ختم ہو گیا. انسان تو اپنے والدین کے جو کوتاہیاں کمزوری ہیں وہ لوگوں کو بتانے لگا ہے. اب اپنی بہنوں کی بھائیوں کی ستاری تو رہی نہیں. جب ستاری تمہارے اندر ختم ہو گئی، تم دوسروں کے عیب دیکھ کر ان کو اگنور نہیں کرتے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، تو پھر بھائی یہ مشکل ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانیاں تو آئیں گی. ورنہ یقین مانیں، جادو جنات اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کیا جائے. لیکن ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے کی بندوق ہو، اس میں گولی جو ہے وہ جعلی ہو، وہ بندہ نہیں مارے گی. ربڑ کی گولی بندہ نہیں مارتی. ایک بندے کے پاس 10,000 والی بندوق ہو، اس کے اندر گولی اصلی ہو، وہ بندہ مار دے گا. جب بندے کا عقیدہ درست ہوگا، بندے کے معاملات ٹھیک ہوں گے، بندہ اپنے اور اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق نہیں مارے گا، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا. بالفرض اس پہ کبھی جادو چل بھی گیا ہے تو وہ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، وہ جادو ختم ہو جائے گا. کیا وجہ ہے کہ لوگ تسبیح میں تسبیح کرتے جا رہے ہیں آیت الکرسی کی، سورۃ فلق اور ناس کی، اور جادو نہیں ٹوٹتے. جادو اس لیے نہیں ٹوٹتے کہ اللہ پہ وہ بھروسہ ہے ہی نہیں جیسا کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. ہمیں تو اس بندے پہ بھروسہ ہے جس کے پاس ہم گئے ہیں، وہ جو پیر ہے، وہ تعویذ دھاگا دینے والا ہے. آپ یقین کریں، جتنا بھروسہ ہم اس انسان پہ کرتے ہیں، اتنا بھروسہ اگر ہم اللہ پہ کریں تو اللہ میری اور آپ کی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرنے پہ قادر اللہ ہی ہے، وہی ہے. آپ جس کے پاس گئے ہیں اس کے پاس اپنی کیا اوقات ہے، اس کی کیا اوقات؟ وہ تو نہ پہلے سانس کا مالک ہے نہ آخری سانس کا مالک ہے. اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے قرآن پاک سے کرنا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں سے کرنا ہے. اب سارا کریڈٹ جب اللہ کو چھوڑ کے آپ ایک بندے کو دیں گے تو پھر جادو کیسے ٹوٹے گا؟ نظر بد کیسے ٹوٹے گی؟ جنات آپ کے گھر میں ڈیرے آپ سے کبھی نہیں نکالیں گے، وہ ڈیرے ڈالے رکھیں گے. کیونکہ کریڈٹ ہر ایک چیز کا اللہ کو جاتا ہے. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو تعویذ دھاگے کا کام کرتے ہیں، کچھ سفلی علم بھی کرتے ہوں گے، کچھ کالا جادو بھی کرتے ہوں گے، قلبی بھی کرتے ہوں گے، ہاں جی، خدشی بھی کرتے ہوں گے، بہت ساری جادو کی قسمیں ہیں. لیکن جو علاج کا طریقہ ہے وہ فقط ایک ہے، قرآن عظیم. جب ہم قرآن عظیم کو استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے تو کریڈٹ بھی پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی بنتا ہے، میرے جیسے بندے کا نہیں بنتا جو صرف دنیا پرست ہو. کیونکہ ہمیں اس سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے، توکل ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جادو جنات تکلیف نہیں دیتے، بالکل دیتے ہیں. لیکن جب آپ 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، آپ یقین کریں، میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھے لکھے ہیں، 40 دن میں آپ قرآن ختم کریں، جتنا بھی آپ پڑھیں، تھوڑا سا پانی پڑھ لیں، خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، 40 دن کے بعد مجھے بتائیں کہ جادو کہاں گیا. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو بہت ساری صورتیں ہیں، سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ مزمل ہے، آخری 2 کل ہیں،
آیت الکرسی ہے، کسی بھی نیک بندے سے پوچھ کر ان کو پڑھنا شروع کر دے، آپ سے جادو جنات ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن جادو جنات سے جس قدر ہم ڈرتے ہیں، اتنا تو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ طاقتیں جو اللہ کی ہیں وہ بھی ہم نے طبیعت دھاگے والوں کے دے دی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے بابا جی تجھے ہی کرنا ہے۔ اب کسی کی کیا بات بتاؤں، میرے پاس ایک عورت آئی، مجھے کہنے لگی بابا جی یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بی بی اللہ تبارک تعالیٰ بہتر کرے گا، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ اب مجھے وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے، نہیں بابا جی جو کچھ بھی کرنا ہے تو نے کرنا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی اور جہالت کیا ہوگی کہ میں تو نہ اپنے پہلے سانس کا مالک ہوں نہ آخری کا، میں نہ چیز کیا کر سکتا ہوں، اس کے خالق کائنات نے اپنے دستگیری کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا ہے تو کسی کو آرام آتا، ورنہ انسان خود کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو میرا پروگرام ہے اس معاملے میں تھوڑی سی آپ سے بات چیت کیا کروں تاکہ ہم حقائق کو چھوڑ کر شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یقین مانیں دنیا کا کوئی عمل آپ کا علاج نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود اس کے لیے تیار نہ ہوں۔ اس کے لیے تیاری کیا ہے، وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اللہ کی مخلوق سے صلہ رحمی سے پیش ہے، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ ساری زندگی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور والدین اسی حالت میں اس کے قبرستان چلے جاتے ہیں، اور وہ بندہ دنیا میں کہیں پر بھی جائے اس کا جادو نہیں ختم ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا، وہ بجائے شکر ادا کرنے کے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، والدین کو الٹا سیدھا بولتا ہے، تو وہ کہاں سے فلاح پائے گا؟ اور پھر توبہ کی اس کو توفیق نہیں ملی، والدین اس کے قبر میں چلے گئے، تو بھائی اس کا جادو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ایسے معاملات دیکھنے چاہیے کہ مجھ سے کہیں ایسا گناہ تو نہیں ہوا، میں نے والدین کی بے ادبی تو نہیں کر دی، میں نے بہن بھائیوں کی بے ادبی تو نہیں کر دی، میں نے کسی کے اوپر تہمت تو نہیں لگا دی، میں نے کسی کا ناحق مال تو نہیں کھا لیا۔ یہ جو جادو جنات مجھے نہیں چھوڑتے، کیونکہ جادو جنات چھوڑ بھی دیں اللہ کی پکڑ نہیں انسان کو چھوڑتی۔ انسان جو مرضی کر لے جب تک توبہ نہ کرے اللہ کی پکڑ نہیں چھوڑتی۔ اور پھر ہر کام کو چھوڑ کر ایک ہی چیز کے پیچھے لگ گئے، وہ ہر بندے پہ جادو ہو گیا، ہر بندے کو سایہ ہے، ہر بندے کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ بھائی پہلے اپنے معاملات چیک کریں، اپنے رات کو بیٹھیں مصلی پہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں، پھر بیٹھ کے سوچیں اگر آپ 50 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 60 سال، اپنی زندگی کا احتساب کریں کہ میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا گیا، کیا میں نے والدین کے ساتھ زبان درازی تو نہیں کی ہوئی، کیا میں نے اپنی بہنوں کا حق تو نہیں کھایا، کیا کسی بھائی کا حق تو نہیں کھایا، اولاد کا حق تو نہیں کھایا، والدین کا حق تو نہیں کھایا۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس کو کوئی جادوگر دور نہیں کر سکتا، یہ رکاوٹیں آپ کو خود دور کرنی پڑیں گی، ورنہ جادو جنات آپ کا پیچھا چھوڑیں گے ہی نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلے جائیں، عامل کے پاس چلے جائیں، جب تک آپ خود اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی نہیں مانگتے، اس وقت تک کوئی شفا نہیں، نہ جادو سے، نہ جنات سے، نہ میرے بد سے، نہ بندش سے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو کہہ دیا قرآن پاک کہ مجھے کیا پڑے کہ میں ان بندوں کو تکلیف پہنچاؤں، یہ تو ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کی ہے قرآن پاک۔
اور پھر آپ ہم ہیں کیا؟ ہمیں کس بات پہ اتنا تکبر ہے؟ نہ یہ زندگی میری ہے، نہ یہ گھر میرا ہے، نہ یہ کوئی چیز کا بھی تو میں مالک نہیں ہوں۔ مالک تو وہ واحد القہار ہے۔ عزت کا بھی مالک وہی ہے، ذلت کا بھی مالک وہی ہے۔ تو دوستو، یہ آج کی پہلی ویڈیو تھی۔ کوشش کروں گا اس ٹاپک پہ اور بھی ویڈیو بناؤں، کیونکہ انسان جو ہے تھوڑا سا جلد باز بھی ہے، جاہل بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پیسے کا پجاری ہے۔ ایک عورت کا، ایک پیسہ، اور پھر اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ سب سے بڑی خامی ہے اس میں۔ دوسرے کی چھوٹی سی غلطی اس کو بہت بڑی لگتی ہے، اپنی بہت بڑی غلطی اس کو غلطی نہیں لگتی، گناہ ہی نہیں لگتا۔ تو عمل آخر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جادو جنات کا شکار ہیں اور جو میں نے معاملات پہلے آپ کو گنوائے ہیں ان سے توبہ کریں، تو پھر یہ عمل کریں۔ آپ جادو ہو، نظر بد ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے، اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ قرآن پاک کی یہ ترتیب بنائیں کہ 40 دن کے اندر اندر قرآن پاک مکمل ختم کریں، 30 پارے 40 دنوں کے اندر۔ تھوڑا سا پانی پڑھ لیں فجر نماز کے بعد، وہ خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، اور گھروں کی دیواروں پہ چھوٹ دیں۔ ایک دوسرا جو ہے وہ یہ، اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ سورت مزمل 11 مرتبہ، سورت حشر کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ، آخری تینوں کل 11 مرتبہ، 11 مرتبہ ان ساری چیزوں کو ملا کے صبح پڑھے، 11 مرتبہ ہی شام کو۔ گھر میں سارے بچوں کو پانی پلائیں، خود بھی پیے، وہ گھر کے کونوں میں بھی یہ پانی تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے بگڑے ہوئے کام ٹھیک ہونے لگیں گے، جادو جنات سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ناگا نہ کرے 40 دن۔ آپ کو لگے میں 50% ٹھیک ہو چکا ہوں یا 70% سے ٹھیک ہو چکا ہوں، اور دینے کی ضرورت ہے، 40 دن اور کر لیں۔ جب تک آپ کو مکمل افاقہ نہ ہو، آپ اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو صراط المستقیم کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف کر دے، آئندہ والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق میرے اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی دستگیر نہیں ہے۔ وہی اپنے بندوں پہ مہربان، وہی مہربانی کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔